اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ انسان کو، نوع انسان کو خطاب ہے کہ اپنے رب کی عبدیت اختیار کریں، اطاعت کریں۔ رب کی عبدیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی ربوبیت اور نظام ربوبیت جو تمہارے لیے ہے اسے اپنائیں۔ ربوبیت خلقت کے بعد پرورش کا مرحلہ ہے، انسان کا اور غیر انسان کا، لیکن انسان کو اپنی پرورش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور پرورشی نظام کی اطاعت کا حکم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ خالق ہے، آپ کا بھی اور آپ سے پہلے والوں کا بھی، اور خالق ہی رب ہو سکتا ہے، پرورش دہندہ۔ چونکہ خالق جس نے بنایا ہے اسے معلوم ہے کہ اس کی پرورش کیسے ہونی ہے اور اس کی پرورشی ضرورتیں، مراحل اور تقاضے کیا ہیں۔ اور اس حقیقت کو واضح تر کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں خلق کیا ہے اور پھر تمہاری پرورش کا اہتمام کیا ہے، تمہیں خلق کیا ہے اور زمین کو خلق کیا ہے، لیکن یہ کافی نہیں تھا پرورش کے لیے، بلکہ زمین کو تمہارے لیے فراش بنایا ہے، آمادہ بنایا ہے، اور آسمان کو، سما کو تمہارے لیے عمارت بنایا ہے، وہ بنا جس کے اندر، جس کے تحت انسان نے پرورش پانی، اور انسان کی پرورش و زمین کی آمادگی یہ سما کے اندر قرار دی ہے۔ اور سما سے پانی نازل کیا ہے جس سے زمین کو آمادہ کیا ہے، زمین سے ثمرات، محصول اگائے ہیں، یہ محصول انسان کے لیے رزق قرار دیے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حکم ہے نتیجے کے طور پر فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، کہ آپ اللہ کے انداد مت بنو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو، علم رکھتے ہو اس چیز کا۔ ان دو آیات کریمہ میں ایک حکم ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اعبدوا حکم ہے، اور ایک نہی ہے لا تجعلوا۔ حکم عبدیت اختیار کرنے کا ہے اور نہی ندیت سے روکا جا رہا ہے کہ آپ عبدیت اختیار کریں، ندیت نہ قرار دیں، ند نہ بنائیں۔ آپ جو رب ہے، آپ کا حقیقی خالق ہے، اس کے عبد بنیں، اس کی اطاعت کریں اور اس کے نظام کو اختیار کریں۔ ند عربی زبان میں علماء لغت نے اس کے لیے جو معنی ذکر کیے درست ہیں، لیکن
لغت کی تبیین بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے. ایک پہلو بعض اوقات ایک معنی کا لے لیتے ہیں یا ایک لازمہ اس کا لے لیتے ہیں، دوسرے کو ترک کر دیتے ہیں اور اسی کے اندر منحصر قرار دیتے ہیں معنی کو اور لفظ کو. ند اگر ہم اس کا آزاد ترجمہ کریں یا اردو لفظ اس کے لیے تشخیص دیں، متبادل اردو لفظ اس کے لیے مد مقابل کہلائے گا. ہر چیز کی ند جو اس کے مد مقابل ہو، لیکن اس کی خصوصیت یہ ہو کہ وہ مد مقابل اسی حقیقت سے ہو جس کا یہ مد مقابل ہے. مثلاً اگر ایک گھر بنا ہوا ہے، اس کی ند اس کے مد مقابل دوسرا گھر ہے یا اس کی جگہ دوسرا گھر ہے، اور وہ بھی اسی جنس سے ہو جس سے اس شے کا تعلق ہے، اس جنس سے ہونے کی وجہ سے یا اصل میں شریک ہونے کی وجہ سے اسے مثل بھی کہا جاتا ہے. یہ ند کا ایک پہلو ہے یا ایک خاصیت ہے. ند و لفظ مثل آپس میں مترادف نہیں ہیں، ایک معنی نہیں ہے. ند اس شے کو کہتے ہیں جو حقیقت میں، اصل میں، جنس میں اس کے ساتھ شریک ہو، بنیاد میں شریک ہو اس کے ساتھ، لیکن اس کے مخالف بھی ہو، اس کے ساتھ اس کی جنس میں شرکت کی وجہ سے مماثلت ہے، لیکن اس اشتراک کے بعد اس کی مخالفت بھی ہے اس کے ساتھ، اور یہ مخالفت بصورت تقابل ہے. اور وہ تقابل جو ان دونوں کے درمیان ہے، شراکت کے بعد، شراکت بھی ہے، شراکت کے بعد ان میں آپس میں مخالفت بھی ہے، اور مخالفت ان کی تقابلی ہے، تقابل کی مخالفت ہے. تقابل کی اقسام میں سے جو خصوصیت ان دونوں کے درمیان موجود ہونی چاہیے وہ ضدیت ہے، تضاد ہے. تقابل کی ایک مصداق کے طور پر یہ ایک قسم ہے تقابل کی، وہ ہے تضاد. بس ند در اصل ہم اس شے کو، ان دو چیزوں کو کہیں گے ایک دوسرے کی ند ہیں، جو اصل میں، اساس میں، بنیاد میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں، حقیقت دونوں کی ایک ہو. اس اصل حقیقت میں شرکت کے بعد پھر ان دونوں کے اندر اختلاف بھی ہو، مخالفت بھی ہو. یعنی اس ایک شے جو پہلے ہے یہ اور جہت و تشخص رکھتی ہو اور اثر و تاثیر، اور دوسری شے اس سے ہٹ کر اثر رکھتی ہو اور اپنا تشخص رکھتی ہو. اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس مغایرت و مخالفت کے بعد ان کا اثر ایک دوسرے کے مد مقابل بھی ہو، چونکہ مخالفت تقابل سے زیادہ وسیع ہے. مخالفت بسا اوقات ہوتی ہے لیکن آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا دو چیزوں کا. جیسے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مثلاً ایک پتھر ہے اور ایک شے پانی ہے، پانی اور پتھر ایک نہیں ہیں، الگ الگ پہچان رکھتے ہیں، الگ ان کی خصوصیات ہیں، اور الگ ہونے کے بعد ان میں اس طرح کا تقابل نہیں ہے، مد مقابل نہیں ہے کہ پانی پتھر کو ختم کر دے اور پتھر پانی کو ختم کر دے. نہ، دونوں ایک دوسرے کے مختلف ہونے کے باوجود ایک دوسرے کا خاتمہ نہیں کرتے، ایک دوسرے کو مٹاتے نہیں ہیں. برخلاف آگ اور پانی کے، پتھر اور پانی مخالف ہیں، چونکہ پتھر پانی نہیں ہے، پانی پتھر نہیں ہے،
پانی اور پتھر ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ایک دوسرے کے دشمن بھی نہیں ہیں، ایک دوسرے کے مٹانے کے درپے بھی نہیں ہوتے، لہٰذا کبھی اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں۔ پتھر میں پانی آ جاتا ہے، پانی میں پتھر اپنی جگہ بنا لیتا ہے، لیکن آگ اور پانی ایک دوسرے کو ختم کر دیتے ہیں۔ آگ پانی کو ختم کر دیتی ہے اور پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ اکٹھے نہیں ہوتے، جمع نہیں ہوتے، نہ صرف اکٹھے نہیں ہوتے بلکہ ایک دوسرے کو ختم بھی کرتے ہیں۔ یہ تضاد ہے، یہ تقابل ہے ان کا، اختلاف کے بعد یہ ایک دوسرے کے مد مقابل بھی ہیں، اور یہ تقابل ان کا تضاد کی صورت میں ہے۔ تضاد اس وجہ سے کہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو دونوں موجود ہیں، دونوں یکساں ہیں، دونوں بیک وقت ایک دوسرے کے مد مقابل آ کے اپنا اپنا وجود قائم کر سکتے ہیں۔ جس طرح مثلا سیاہی اور سفیدی ہے، یہ ضد ہیں، دو چیزیں ضد ہیں، اکٹھی نہیں ہو سکتی، لیکن دونوں ثبوتی چیزیں ہیں، وجودی چیزیں ہیں، موجودات میں سے دو موجود ہیں۔ لیکن اگر ہم کہیں سفیدی اور فقدان سفیدی، سفیدی کا ہونا اور نہ ہونا، ان میں تضاد نہیں ہے، انہیں اصطلاح میں کہتے ہیں ان میں تناقض ہے، یعنی ایک ثبوتی چیز ہے اور ایک سلبی چیز ہے، ایک وجودی ہے، ایک عدمی چیز ہے۔ اشیاء یا ایک ہیں، اگر ایک نہیں ہیں، ان میں تعدد ہے، تو اس صورت میں، تعدد کی صورت میں، یا ان میں آپس میں شراکت ہے، کچھ صفات میں، یا شراکت نہیں ہے، بالکل شراکت نہیں ہے۔ اگر شراکت ہو ان کے اندر تو یہ ایک دوسرے کی مشارک کہلاتی ہیں، جنہیں اصطلاح میں مماثل کہا جاتا ہے، مثل کہا جاتا ہے۔ اور اگر ان کے درمیان مشارکت نہ ہو سرے سے، ان میں مماثلت نہیں ہے، صرف ان میں مغایرت ہے، کسی چیز میں آپس میں شریک نہیں ہے، اور یہ امور جو شراکت رکھتے ہیں، شراکت کے بعد پھر ان میں آپس میں اختلاف بھی ہوتا ہے، الگ الگ پہچان بھی ہوتی ہے ان کی۔ جیسے ہم اس کو اگر فلسفی مثال کے بجائے عرفی سماجی مثال دیں تو زیادہ سمجھ میں آتی، اور قرآن نے بھی ند کو سماجی معنی میں استعمال کیا ہے، عرفی اصطلاح نہ کہ فلسفی اصطلاح بیان کیا ہے۔ ہر چند علماء اسے فلسفی مطلب کی طرف پھیر کے لے گئے ہیں، لیکن مقصود انسان کو سماجی اصطلاح کے مطابق نہی کی تھی کہ لا تجعلوا للہ اندادا۔ ند کو سمجھنے کے لیے ہم سماجی مثال میں انسان ہیں، دو انسان جو انسانیت میں شریک ہیں، دونوں انسان ہیں، بس یہ مشارکت ہے ان دونوں کے اندر، برخلاف انسان اور غیر انسان کے۔ مثلا انسان اور درخت یہ انسانیت میں شریک نہیں ہے، ایک انسان ایک درخت ہے، یا انسان اور جانور یہ آپس میں نزدیک کے رشتے میں، نسب میں شریک نہیں ہیں، لیکن دو انسان انسانیت میں شریک ہیں، انسانیت ان کی مشترکہ خصوصیت ہے، لیکن دونوں انسان ہونے کے بعد یہ دو ایک دوسرے سے مختلف انسان ہیں، مختلف پہلوؤں سے یہ ایک دوسرے سے علیحدہ انسان ہیں، اپنی اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ مثلاً ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، یا دونوں مرد ہوں اگر، تو بھی دونوں کی پہچان علیحدہ علیحدہ ہے، خصوصیات ان کی مختلف ہیں، عادتیں ان کی مختلف ہیں، سوچ ان کی مختلف ہے، مزاج ان کا مختلف ہے، رجحان ان کا مختلف ہے، شوق ان کے مختلف ہیں، اور مختلف خصوصیات، جسمانی خصوصیات بھی ان کی مختلف ہیں۔ ایک ممکن ہے پست قد ہو،
اور ایک بلند قد ہو، ایک ممکن ہے لاغر دبلا ہو، ایک ممکن ہے وہ فربا ہو، موٹا ہو، اسی طرح ایک کا رنگ ممکن ہے گورا ہو، ایک کالے رنگ کا ہو۔ یہ مشارکت ہونے کے باوجود کہ دونوں انسان ہیں، لیکن یہ دو الگ طرح کے انسان ہیں، اختلاف بھی ان کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی ہر ایک کی ایک الگ خصوصیت ہے جو دوسرے میں نہیں پائی جاتی۔ اور یہ جو ان کا آپس میں اختلاف ہے، یہ بعض اوقات تو اختلاف ہوتا ہے لیکن ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ دو انسان ہیں، دونوں مختلف قسم کے مزاج رکھتے ہیں، لیکن ان میں کبھی بھی آمنا سامنا نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں آتے یہ۔ لیکن بعض اوقات یہ اختلاف ان کا، دونوں کا انسان ہونے کے باوجود اختلاف ہے آپس میں، اور یہ اختلاف بھی اس طرح کا ہے کہ ایک دوسرے کے مقابل کھڑے کر دیتا ہے ان کو۔ ایک آدمی جو کام کرتا ہے دوسرا اسی کام کو رد کرتا ہے، ایک آدمی جو قدم اٹھانا چاہتا ہے دوسرا اسی کے آڑے آ جاتا ہے۔ اور کچھ انسان ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے سے مختلف ہیں، لیکن کبھی بھی ان کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوا، کبھی بھی ان کا آپس میں اس انفرادی یا طبقاتی اختلاف رکھنے کے باوجود کبھی ایک دوسرے کے مزاحم نہیں ہوئے، کبھی ایک دوسرے کے آڑے نہیں آئے، کبھی ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ نہیں بنے، بلکہ ہمیشہ اس نے اپنا کام کیا، اس نے اپنا کام کیا، اور دونوں کسی جگہ ملے نہیں ہیں، اگر تو ٹکرائے بھی نہیں ہیں، کسی ایک نقطے پہ آ کے آمنے سامنے نہیں کھڑے ہوئے۔ لیکن بعض ہو جاتے ہیں اس طرح سے کہ کسی مفاد میں آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، کسی اور اقدام میں، کسی بھی مرحلے میں ایک دوسرے کے مد مقابل آ جاتے ہیں۔ یہ جن میں ٹکراؤ آ جاتا ہے، اور اس طرح کا ٹکراؤ آتا ہے کہ اب ان دونوں میں سے کسی ایک نے یہاں پر رہنا ہے، یہ تضاد ہے، تقابل، ٹکراؤ ہے آپس میں، اور اس تقابل کی صورت یہ ہے ٹکراؤ کی کہ اب دونوں نے نہیں رہنا اس ایک نقطے پر، دونوں میں سے ایک نے یہاں پر رہنا ہے۔ اور یہ روزانہ ہم سماجی مسائل میں دیکھتے ہیں کہ کثرت سے لوگ رہتے ہیں ایک معاشرے کے اندر، اور آپس میں شباہتیں بھی رکھتے ہیں، اور شباہتیں رکھنے کے باوجود اپنی الگ الگ شخصیت بھی رکھتے ہیں، اپنی الگ پہچان بھی رکھتے ہیں۔ ان میں اختلاف، رنگ کا اختلاف ہے، نسب کا اختلاف ہے، مزاجوں کا اختلاف ہے، عادتوں کا اختلاف ہے، ہر چیز کا اختلاف ہے ان میں انفرادی طور پر۔ ایک گھر کے اندر رہنے والے افراد وہیں کے ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک ماں باپ سے ہیں، لیکن ان کی شخصیتی یا انفرادی خصوصیات کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے۔ یہ اختلاف رہتا ہے، اور کبھی بھی ان میں بعض اوقات ٹکراؤ نہیں ہوتا، بعض اوقات ٹکراؤ آ جاتا ہے ان میں، کسی چیز میں آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ اور یہ جو ٹکراؤ آتا ہے، ٹکراؤ کے بعد پھر صورتحال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ٹکراؤ ہے، ایک دوسرے کو مانتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کا اختلاف شدید ہے، لیکن یوں اس طرح کا ٹکراؤ نہیں ہے کہ دونوں میں سے ایک نے یہاں رہنا ہے، دونوں رہ سکتے ہیں ٹکراؤ کے باوجود، اختلاف کے باوجود، دونوں ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، ایک ہی معاشرے میں رہتے ہیں، ایک ہی سماج کے اندر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جیسے مختلف قومی طبقات ہیں، مثلا ایک ہی قوم کے مختلف قبائل ہیں، یہ اکٹھے رہتے ہیں، ان میں اختلاف بھی ہے، اور بعض امور پہ ان میں ٹکراؤ بھی ہے، ٹکراؤ ہونے کے باوجود بھی اکٹھے رہتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ دونوں میں سے ایک نے رہنا ہے، ایک قبیلے نے رہنا ہے، دوسرے کو یہاں سے جانا ہے، یا ایک فرد نے اس گھر میں رہنا ہے، دوسرے کو ہر صورت میں یہ گھر چھوڑنا ہوگا، چونکہ دونوں نہیں رہ سکتے، ایک نے فقط یہاں پر رہنا ہے۔ یہ سماجی حالتیں ہیں انسانوں کے درمیان۔ جو حقیقی موجودات ہیں، تکوینیات ہیں، ان کے اندر بھی یہی کیفیت ہے کہ عموماً ہم ان علوم کے اندر یا تفاسیر کے اندر، چونکہ
یہ سماجی علوم ہیں، معاشرتی علوم ہیں، ان کا نام ہی معاشرتی علوم ہے۔ معاشرتی علوم میں اکثر جو ایک اشتباہ ہوتا ہے تقلیدی ذہنیت سے زیادہ ہوتا ہے کہ ہم اعتباری امور، معاشرتی امور، سماجی امور کی مثالیں ساری تکوینیات سے لے کر دیتے ہیں، فلسفی مثالیں دیتے ہیں، اور وہ مطابقت نہیں رکھتی سماجیات کے ساتھ۔ سماجی امور کی مثالیں سماجی امور سے ہونی چاہیے، اور تکوینی امور کی مثالیں تکوینی ہونی چاہیے، وہاں سماجی مثالیں نہ دی جائیں۔ یہ جو قرآن کریم نے ندیت کا ذکر کیا ہے، اور وہ بھی انسان کو نہی کی ہے کہ تم نہ قرار دو، نہ بناؤ، لا تجعلو، یعنی تم نہ کرو، ندیت کا ارتکاب نہ کرو، تندید نہ کرو، اللہ کی ند نہ بناؤ تم۔ تو ظاہر ہے کہ انسان کی طرف جب اس عمل کو منسوب کیا ہے تو یہ ایک انسانی رویہ ہے یا انسانی عمل ہے، انسانی اقدام ہے، اور سماجی امور میں سے ہے۔ اس کو ہم ان تکوینی مثالوں سے تبیین نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم نے بھی انسانوں کو، یعنی جیسے ابدیت ایک سماجی مسئلہ ہے، تکوینی فلسفی مسئلہ نہیں ہے، سماجی مسئلہ ہے کہ آپ جب زندگی گزار رہے ہو تو کسی نہ کسی ضابطے کے پابند ہو تم، یا رسم و رواج کے پابند ہو، اس صورت میں تم عبد ہو آبا کے، اگر رسم و رواج کے پابند ہو۔ اگر کسی اپنے حکمران کے قانون کے تابع ہو، اس کے فرامین کے تابع ہو، آپ عبد ہو حاکم کے۔ اور اگر آپ مثلا کسی فرعون کے عبد ہو، تم فرعون حاکم ہے، اس نے قوانین بنائے ہیں، تم اس کے پیروی کرتے ہو، پابندی کرتے ہو، تو آپ عبد ہو۔ یہی جو قوانین کسی کے ماننا ہے، یہ عبدیت ہے، اسی کو قرآن عبدیت کہتا ہے۔ ہم عبدیت کو زمینی معنی ہی اس کا رکھیں، عبدیت کو جب ملکوت میں لے جاتے ہیں تو پھر زمین سے اس کا تعلق کٹ جاتا ہے، یعنی پھر زمین پہ عبدیت قائم ہی نہیں کوئی کر سکتا، چونکہ عبدیت ایک ملکوتی امر ہے، زمینی کا اس سے کیا تعلق ہے۔ عبد بننے کے لیے پہلے اس کو زمین سے ماورا ہونا پڑے گا، ملکوت میں جانا پڑے گا، پھر ملکوتی حالت اس کو اختیار کرنا پڑے گی، ملکوتی نظام اختیار کرنا پڑے گا، اور ظاہر ہے کہ زمین پہ رہتے ہوئے یہ توفیق نہیں نصیب ہوتی ملکوت کی۔ اگر ہم زمین پر ہی رہنا ہے اور زمینی زندگی کے لیے ہمیں قوانین درکار ہیں، ضوابط درکار ہیں، نظام چاہیے ہمیں، جو زمین پہ کوئی ہمیں شخص بنا کے دیتا ہے، ہم اس کی اتباع کرتے ہیں، تو یہی جو ابدیت میں ملکوت میں چلے جاتے ہیں، زمین میں کسی اور کے عبد ہوتے ہیں، ملکوت میں اللہ کے عبد ہونے کا ان کو توہم ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے عبد ہیں، لیکن زمین پہ کسی فرعون کے عبد ہیں، چونکہ زمینی نظام تو کسی فرعون نے بنا کے آپ کو دیا ہوا ہے، پرورشی نظام، تعلیمی نظام، سماجی نظام تو کسی نے بنا کے دیا ہوا ہے، یا خود آپ نے بنایا ہے، یا کسی کا بنا ہوا آپ نے لے لیا ہے، کاپی کر لیا ہے، یا نسل اندر نسل ایک نظام تقلیدی طور پر، بھیڑ چال کے طور پر آپ لے کے اس میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ابدیت اصل میں پیروی قانون ہے، دستور کی پیروی، آئین کی پیروی ابدیت ہے۔ اب جو قومیں اپنے اپنے ملکی قانون کی اتباع کرتی ہیں تو وہ یہی ابدیت ہے ان کی۔ قبائلی لوگ ہیں، قبائلی قوانین کی پیروی کرتے ہیں تو یہ عبد ہیں، اسی قبائلی نظام کے عبد ہیں، قبائلی سرداروں کے عبد ہیں۔ یہ بچے ہیں، ماں باپ کے بنائے ہوئے اصول قوانین کی پیروی کرتے ہیں، یہ عبد ہیں، اپنے والدین کے عبد ہیں۔ یہ اللہ کے عبد کون ہیں؟ جو زمین پر زمینی زندگی گزارتے ہوئے یہی روزمرہ کی زندگی، یہ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، پہننا، یہ سب امور اللہ کے قوانین کے مطابق، اللہ کے نظام کے مطابق بجا لائیں، یہ عبد خدا ہیں،
یعنی ان کے لیے اللہ نے زمینی زندگی کے لیے ایک اجتماعی سماجی نظام ان کو بنا کے دیا ہے، اور یہ اس نظام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ عبد ہیں انسان کے، یعنی اعبدوا ربکم، نہ کہ زمین چھوڑ کے ملکوت میں آ جاؤ، زمین میں اعبدوا ربکم، یعنی زمین میں یہ زمینی امور انجام دینے کے لیے رب کے نظام کی اور رب کے قانون کی پیروی کروا۔ اور اسی زمین پر لا تجعلوا للہ اندادا، انداد نہیں بنانا، عبد بننا ہے رب کا، ند نہیں بنانی رب کی۔ خوب ہم اس مطلب کو سمجھے تو سماجی نظام کے اندر ہی سمجھے، چونکہ ہدایت ہے ہی ہماری اسی پہلو کے لیے ہے، ہماری سماجی زندگی کے لیے ہدایت ہے۔ سماج یعنی انسانی معاشرہ، انسان کی زمینی زندگی، یہ سماجی زندگی ہے۔ باہمی زندگی، زمینی زندگی، مشترکہ زندگی، اور یہی ظاہری مادی زندگی ہدایت کی اس کو ضرورت ہے۔ محتاج ہدایت یہ ہے، جیسے اگر کسی شخص کے بیمار ہو، بدن میں پیٹ میں اس کے تکلیف ہے، تو دماغ کا علاج نہیں کرنا پیٹ کے درد کے لیے، دماغ کو نہیں زیر مطالعہ قرار دو، جو ہم عموماً کرتے ہیں کہ پیٹ کو مشکل پیٹ کی ہے، بد ہضمی ہے، پیٹ خراب ہے، کوئی ایسی دوا دو جس سے اس کا پیٹ ٹھیک ہو جائے، لیکن ہم عموماً دماغ ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اول تو دماغ میں الجھن نہیں ہے، اگر ہو بھی جائے، دماغ ٹھیک بھی ہو جائے، پیٹ پھر بھی خراب رہے گا۔ اور ہم نے یہی کام کیا ہے کہ زمینی زندگی، معاشرتی سماجی زندگی کی طرف جو ہدایت اس کے لیے آئی تھی، اس کو اٹھا کے ہم نے مانوی زندگی میں منتقل کر دیا ہے۔ اب مانوی زندگی اگر ٹھیک کر بھی لی ہے برفرض، تو سماجی زمینی تو خراب ہی ہے، ابھی بھی خراب ہے۔ اگر دماغ ٹھیک بھی کر دیا ہے تو پیٹ پھر بھی خراب ہے، جبکہ قرآن یہ پیٹ ٹھیک کرنے آیا، یہ سماجی زندگی سلجھانے آیا کہ یہاں تم خرابیاں نہ کرو، اور یہی جو زندگی تمہیں دی گئی ہے، موقع مہلت، اسی کے لیے آپ کو نظام بھی بنا کر دیا ہے۔ اور اس میں دو چیزیں اس آیہ کریمہ میں محور کے طور پر بیان کی گئی ہیں، ایک عبدیت ہے جس کو اختیار کرنا ہے، اور ایک ندیت ہے جسے دور رہنا ہے، جس کا ارتکاب نہیں کرنا۔ ایک لازم ہے، امر ہے، واجب ہے، اور ایک حرام ہے، ممنوع ہے، اس کے نزدیک نہیں جانا۔ لا تقربوا هذه الشجرہ، اس ندیت کے قریب نہیں جانا ورنہ ظالم بن جاؤ گے آپ۔ تو وہ جو ندیت ہے یا عبدیت ہے، یہ دونوں سماجی موضوع ہیں، اور ہمیں ان کو اسی پہلو سے ہی دیکھیں گے تاکہ ان سے ہم کوئی ہدایت لے سکیں، ورنہ سماجی طور پر عبدیت اللہ کی چھوڑ کے فرعونوں کی ہو جائے جیسے کہ ہے۔ مثلا سماجی طور پر ہم طاغوتوں کے عبد ہیں، مانوی طور پر اللہ کے عبد ہیں، ہم ملکوت میں اللہ کے بندے ہیں، زمین پہ فرعونوں کے بندے ہیں۔ ہم زمین پہ ہم مختلف افراد کے، کوئی سرداروں کے بندے ہیں، کوئی نوابوں کے بندے ہیں، کوئی پارٹی لیڈروں کے بندے ہیں، کوئی روحبان راہبوں کے بندے ہیں، کوئی ہیبر کے بندے ہیں، کوئی علماء کے بندے ہیں، کوئی مجتہدین کے بندے ہیں، کوئی شخصیات کے بندے ہیں، کوئی پیروں کے بندے ہیں، مختلف جس نے اپنے لیے کسی کو بڑا بزرگ مان کے اس کی اطاعت اور اس کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہے، زمین میں یہ کام کر رہا ہے، معنویت میں اور اس میں اللہ کرتا رہتا ہے، زمین پہ کسی اور کے سامنے تسلیم ہے۔ اسی کو روکنے کے لیے فرمایا کہ لا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کی ند نہ اختیار کرو، نہ قرار دو، یعنی تم نہ بناؤ، لا تجعلوا، نہ ہی اسی لیے، نہ ہی اسی چیز سے ہوتی ہے جو ممکن ہو، وقوع اس کا ہو سکتا ہو کوئی کام، اسی کو کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا، اسی سے روکا جاتا ہے، ورنہ جو کام نہیں ہونے والا اس سے نہیں روکا جاتا۔ مثلا اگر کلاس میں شاگرد ہیں تو انہیں نہیں کہا جاتا کہ چھت پھاڑ کے اوپر نہیں جانا، چھت نہیں کوئی پھاڑ سکتا، لیکن جب انہیں روکا جاتا ہے کہ دروازے سے باہر نہیں جانا، یعنی دروازے سے نکلنا ممکن ہے، متوقع ہے، نہ صرف ممکن ہے
بلکہ عین توقع ہے کہ یہ ارتکاب انسان اگر اسے نہ بتایا جائے، سمجھایا جائے، اس چیز کا ارتکاب کر دے گا، اسی سے روکا جاتا ہے۔ ورنہ جس چیز کی توقع ہی نہ ہو، ممکن ہی نہ ہو، اس سے نہ ہی عبث ہے، بے سود ہے، عام آدمی بھی اس سے نہ ہی نہیں کرتا، نہ ہی اسی سے کی جاتی ہے جس کا عین ممکن ہے وقوع اس کا، کہ یہ متوقع ہے کہ وقوع اس کا ہو جائے۔ تو یہ کام انسان سے متوقع ہے، اور زیادہ متوقع ہے کہ یہ ند بنائے گا، زمین پر اللہ کی ند بنائے گا۔ ند کیسے بنائے گا؟ جیسے سماجیات میں کرتا ہے، یہ باقی امور میں ند بناتا ہے۔ ہم عام مثالوں میں اگر دیکھیں تو روزمرہ انسان ند بناتا ہے۔ جیسے ابھی ہمارا جو اندادی نظام ہے پاکستان کے اندر، یہ جمہوری نظام، یہ سب سے بہترین مثال ہے ندیت کی، کہ اس میں ایک حکومت بنتی ہے، لوگ خود بناتے ہیں۔ اب اس کو ہم نہ کہیں کہ اللہ کے بجائے یہ حکومت بناتے ہیں، ٹھیک ہے، جمہوری حق کے تحت لوگ حکومت بنا دی انہوں نے۔ اسی کے اندر ایک اپوزیشن بن جاتی ہے، ایک حزب مخالف، یعنی ایک گروہ جو جن لوگوں نے یہ حکومت بنائی ہے، ان نمائندوں کو چنا ہے، وہ ان نمائندوں کے مخالف ہوتے ہیں، اور وہ اس حکومت کو نہیں مانتے۔ اس حکومت کے مقابلے میں حزب اختلاف بناتے ہیں، اور حزب اختلاف بنا کر اس حکومت کو گرانے کے درپے ہوتے ہیں۔ جب یہ حکومت بنتی ہے تو یہ اس کو گراتے ہیں۔ اب یہی ٹکراؤ ہے، یہی ندیت ہے۔ حاکم بنا ہے، حاکم کو اتارنے کے لیے، حاکم کو گرانے کے لیے ایک گروہ وجود میں آ گیا ہے، اور اس گروہ کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا ان کا عرصہ ہے، دورانیہ ہے حکومت کرنے کا، اس دوران ہم ان کو گرانے میں مصروف رہیں۔ وہ حکومت بچانے میں لگے رہتے ہیں، یہ حکومت گرانے میں لگے رہتے ہیں۔ یہی ٹکراؤ ہے، یہی تقابل ہے، مد مقابل، یعنی حاکم کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا شخص، اس کے مد مقابل ایک دوسرا گروہ پیدا ہو جاتا ہے جو اس کو اس سیٹ سے ہٹا کر خود اس سیٹ پر بیٹھنا چاہتا ہے، چونکہ دونوں بیک وقت نہیں ہو سکتے، دونوں اس سیاسی مسند پہ نہیں بیٹھ سکتے، ایک کو ہر صورت میں جانا ہوگا۔ اب اس کو ہٹانے کے لیے یہ ہر حربہ استعمال کرتا ہے۔ اسی کو ند کہتے ہیں۔ ند یعنی وہ مشابہ چیز جو مخالف ہو، مشابہت کے باوجود مخالفت بھی کرتی ہو، اور یہ مخالفت اس کی تقابل کی شکل میں ہو، ٹکراؤ کی شکل میں ہو، اور یہ ٹکراؤ بھی تضاد کی صورت اختیار کر لے، یعنی ان میں سے ایک نے رہنا ہے۔ اس طرح کا ٹکراؤ ہو کہ اس میں سے ایک نے رہنا ہے، یہ کیفیت اگر بن جائے تو اس کو تناد کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں یہ تناد ہے، یعنی یہ منافرت، یہ تقابل، یہ تناد ہے۔ بعض اوقات حکومت کا مخالف کوئی حزب اختلاف نہیں ہے، یعنی ایک پارٹی کی حکومت ہے، اس کی مخالف دوسری پارٹی ہے، یوں نہیں ہے، بلکہ ایک حکومت کی مخالف کوئی دوسرا ملک ہے، کوئی دوسرا طبقہ ہے جو اس حکومت کا مخالف ہے، اور وہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس حکومت کو گرا کے یہ خود حکومت پہ آ جائیں۔ اب یہاں بھی یہی کیفیت ہے کہ حکومت مخالفت ہے، لیکن یہ تناد نہیں ہے، یہ ندیت نہیں ہے، چونکہ ندیت میں مشابہت ضروری ہے، مشابہت و مماثلت ہو اصل کام کے اندر، یعنی یہ دو سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اس چیز میں شریک ہیں، یہ دونوں کے اس ملک کی، اس قوم کے اندر بنی ہوئی دو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ان کی مشابہت ہے آپس میں۔ اس مشابہت کے بعد سارا اختلاف ہی ہے، دونوں کے مقاصد الگ ہیں، دونوں کے رجحانات الگ ہیں، دونوں کے مسائل الگ ہیں، اور پھر یہی مخالفت جو ان دونوں کی آپس میں اصل اشتراک کے بعد بنتی ہے کہ اس ملک کی پارٹیاں ہیں، یہ دونوں اسی قوم کی دونوں پارٹیاں ہیں، اسی ملک کے باشندوں کی پارٹیاں ہیں، یہ اشتراک ہے۔ اس کے بعد ٹکراؤ ہے سارا، اور اس ٹکراؤ کے بعد بھی صورتحال یہ ہے کہ ان میں سے ایک نے رہنا ہے، ایک نے جانا ہے۔ یہ ندیت جب
ہو جاتی ہے۔ تو اب عملی طور پر مثلاً اس وقت ہم اپنے ملک کی مثال دیں کہ ایک حکومت اس وقت قائم ہے، جیسے بھی قائم ہوئی ہے، وجود میں آئی ہے، دوسری جماعت اس حکومت کو ہٹانے کے درپے ہے، تو دوسری حکومت قرآن کی زبان میں اور ہماری عرفی زبان میں، موجودہ میڈیا کی زبان میں، اس حکومت کو ہٹا کے نئی حکومت، اس جماعت کی حکومت ہٹا کے دوسری جماعت کی حکومت بنانے کا عمل شروع ہے۔ یہ ٹکراؤ، یہ تضاد، یہ جنگ یہ ہو رہی ہے کہ ایک پارٹی کی حکومت ختم کر کے دوسری پارٹی کی حکومت لے آئے، اس کے حامی، اس کے لیڈر، اس کے ماننے والے، اس کے حامی، سرپرست، وہ سارے یہ کام کر رہے ہیں باہم مل کے سارے، کہ جیسے پاکستان کے ججز ہیں، عدلیہ ہیں، قاضی مل کے یہ کام کر رہے ہیں، میڈیا بھی یہ کام کر رہا ہے، جرنیل بھی یہ کام کر رہے ہیں، اور مختلف طبقات مل کے، علماء، تاجر، مذہبی، غیر مذہبی، سارے اس حکومت کو گرا کے دوسری پارٹی کی حکومت لانا چاہتے ہیں۔ اس کو ہم عرفی زبان میں حکومت تبدیلی یا ایک سیاسی مارکا کہتے ہیں، قرآن کی زبان میں اسی کو کہتے ہیں جعل ند ہے، کہ ایک حکومت بنی ہوئی ہے، آپ اس کی ند نہ بناؤ۔ یہ حاکم ہے، حاکم کی ند دوسرا حاکم اسی جیسا، جو حاکمیت میں اس کے ساتھ ملتا جلتا ہو لیکن ہو نہیں، اس کا رجحان الگ ہو، اس کا نظریہ الگ ہو، اس کے افکار الگ ہوں، اس کے کام الگ ہوں، اس کے ترجیحات الگ ہوں، وہ ہر چیز میں اس سے مختلف ہو، اور وہ اختلاف بھی ایسا ہو کہ یہ دونوں آمنے سامنے ہوں۔ لہٰذا اس طرح کے مد مقابل سیاسی مارکے یہی انداد ہیں، یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی انداد ہیں لغت کے لحاظ سے۔ ند وہ مشابہ اور ملتے جلتے لوگ یا طبقات جو بعض چیزوں میں مشترک ہوں اور پھر ان کے بعد ان کے اندر اختلاف ہو، یہ اختلاف اتنا بڑھ جائے کہ یہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہو جائیں، اور مد مقابل ہونے کے بعد یہ ایک دوسرے کو ہٹا کے خود اس کے اوپر بیٹھ جائیں۔ عرب لوگ یہ کام کرتے تھے کہ چونکہ ان کا جو زندگی تھی، تہذیب تھی، ابتدائی تہذیب جب لغت پیدا ہوئی تھی اس زمانے کی بات ہے، ظاہر ہے اب عربوں کی زندگی مختلف ہو چکی ہے، لیکن آج لغت سازی کا عمل متوقف ہے، یا ہو بھی رہا ہے تو بہت کم، چونکہ لغت ایک لحاظ سے مکمل ہو چکی ہے۔ اب لغت کی انحراف اور تحریف اور لغت کی تباہی کا عمل شروع ہے ایک لحاظ سے عربوں کا، ہر پہلو سے بربادی ہے ان کی، اور خصوصاً لغت کے لحاظ سے۔ لیکن جب ان کی خالص زندگی تھی، خالص عربی تھے، کوئی ان میں مخلوط نہیں ہوا تھا غیر عرب، اور اس ابتدائی معاشرت میں جب ان کا معاشرہ تشکیل پا رہا تھا اور لغت بھی ساتھ ساتھ وجود میں آ رہی تھی، اس میں یہ ند کیسے بناتے تھے وہ عرب بدوی؟ ان کا سروکار اونٹوں سے، جنگوں سے، گھوڑوں سے، بھیڑ بکریوں سے اور نخلستانوں سے تھا، کل زندگی ان کی اسی چیز کے اوپر تھی، یا کھجوروں کے گرد ان کی تہذیب گھومتی تھی، یا اونٹوں کے گرد، یا گھوڑوں کے گرد، یا تلوار اور جنگ جدل۔ ند یہ کس کو کہتے تھے عرب؟ ند اس اونٹ کو کہتے تھے جو اپنے طور پر یہ سامان کے لیے، سامان اٹھانے کے لیے، سواری کے لیے تیار کرتے تھے۔ تیار کرنے کے بعد جب موقع آتا تھا اس کو سامان لادنے کے لیے، یعنی اونٹ اگر معبد ہوتا تو معبد اونٹ تو تربیت یافتہ ہے، تیار ہے، اسے اشارہ کافی ہوتا ہے، بعض اوقات اتنا معبد ہوتا ہے کہ اشارہ بھی نہیں چاہیے ہوتا، وہ خود ہی آ کے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ سامان میں نے اٹھانا ہے، اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر اپنے مالک کا انتظار کرتا ہے، اور جب وہ سامان اس پہ لاد رہا ہوتا ہے تو کوئی سرکشی نہیں کرتا، خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے۔ جب یہ سامان لاد لیتا ہے یا اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے جس نے ہونا ہے، محمل اٹھانا ہے اس نے، تو آرام سے اٹھتا ہے اور ہچکولے زیادہ نہیں دیتا۔ لیکن بعض اوقات سرکش ہوتا ہے، آمادہ نہیں ہوتا، معبد نہیں ہے، عبد نہیں ہے یہ اونٹ، اس کو لے آتے ہیں سامان اٹھانے کے لیے،
اور یہ بالکل تیار نہیں ہے، یہ وہاں پر بپھر جاتا ہے، بدک جاتا ہے، اونٹ بھاگ جاتا ہے، اپنی نکیل لگام نکال دیتا ہے اور ارد گرد پر حملے کرتا ہے اور بدک کے فرار ہو جاتا ہے۔ اور فرار بھی ہونے کے لیے یہ اس کا کوئی راستہ یا جگہ مقرر نہیں ہے، جدھر منہ آئے ادھر اٹھ کے چلا جاتا ہے یہ، اور اتنا بھدک جاتا ہے کہ اب اس سے مالک نا امید ہوتا ہے کہ اس نے سامان اٹھانا ہے میرا۔ اس بپھرے ہوئے بدکے ہوئے اونٹ کو عرب یہ کہتے تھے کہ اس کی اس حالت کو، کیفیت کو کہتے تھے یہ تندید ہے، یہ ند ہے، یہ یعنی یہ بپھر کے مقابلے میں آ گیا ہے اس عمل کے جس کے لیے اس کو ہم آمادہ کر رہے تھے، سامان اٹھانے کے لیے آمادہ کیا، اب یہ اسی کے لیے تیار نہیں ہے، سواری کے لیے اس کو تیار کیا تھا اسی کے لیے تیار نہیں ہے یہ۔ تو یہ اس تنافر کے لیے، یعنی جس کام کے لیے اس کو تیار کیا تھا اسی کام کا مخالف ہو جائے، اسی کے مقابلے میں آ جائے، اسی کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہو جائے، اسی کے لیے تیار نہ ہو، اس کو عرب اپنی زبان میں، لغوی اس ماحول میں، تہذیب میں تناد کہتے تھے، یہ تناد ہے ان کا۔ خوب ظاہر ہے یہ صرف اونٹوں کے ساتھ مختص نہیں تھا، باقی جانور بھی ایسے تھے، انہیں جس کام کے لیے مثلا گھوڑا ہے بیٹھنے کے لیے تیار کرتے تھے، وہ عین وقت پہ بدک جاتا تھا، بپھر جاتا تھا، بھاگ جاتا ہے۔ یا دیگر جانور ہیں، اونٹنیاں ہیں، ان کو دودھ کے لیے تیار کرتے ہیں، عین وقت پہ وہ دودھ نہیں دیتی، بھاگ جاتی ہیں، بدک جاتی ہیں۔ ان تمام کیفیتوں کے لیے یہی لفظ استعمال کرتے تھے، اور پھر انسانوں کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا۔ ایک انسان ہے، اس کو آمادہ کیا انہوں نے ایک کام کے لیے، اور عین وقت پر وہ اس کام کے بالکل مخالف حالت میں، اس کی حالت مخالف حالت میں بدل گئی، یعنی جو معبد اونٹ تھا وہ اب مندد اونٹ بن گیا ہے، وہ ند بن گیا ہے، اس کی بالکل مخالف حالت میں تبدیل ہو گیا ہے، یہ ند میں تبدیل ہو گیا ہے، عبد سے ند بن گیا ہے وہ۔ خوب پھر یہ استعمال اسی طرح انسانوں کے اندر بھی جاری رہا۔ مثلا قبائل تھے، آپس میں کبھی معاہدے کرتے تھے یا آپس میں مشارکت رکھتے تھے بہت ساری چیزوں میں، اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے کے مد مقابل بھی آ جاتے تھے، یا ایک دوسرے کے مد مقابل لا کے کسی دوسرے کو کھڑا کر دیتے تھے۔ یہ ایک ند سازی کا عمل تھا، یا ند قرار دینا، جعل الند ہے، اور یہ ان کے اندر رواج تھا، جعل ند، مقابلے کے لیے، کسی بھی حالت کے مقابلے کے لیے وہ ند کا سہارا لیتے تھے، یعنی مد مقابل حالت کھڑی کرتے تھے، مد مقابل گروہ بنا لیتے تھے، مد مقابل ماحول بنا لیتے تھے، تاکہ اس کے تابع نہ ہوں، جو ان سے کروایا جا رہا ہے یہ نہ کریں، وہ اس کو چھوڑ کر مد مقابل کی طرف اس کے سہارے سے اس کو ختم کر دیں۔ یہ ان کے اندر ایک عام رائج چیز تھی کہ آپس میں ایک دوسرے کی ند بناتے تھے، جیسے ابھی بھی کر رہے ہیں ہم، ایک گروہ بنتا ہے، پھر اس کے اندر سے اسی کی ند پیدا ہوتی ہے، اسی گروہ کے اندر ایک طبقہ پہلے تو شروع میں بناتے ہوئے سارے ایسے لگتا ہے متفق ہیں، لیکن اسی گروہ کے اندر جن میں مشارکت ہے، اس حزب کے، جماعت کے، انجمن کے سارے حصہ دار ہیں، پھر انہی کے اندر منافرت پیدا ہوتی ہے، اور انہی کے اندر ند بننا شروع ہو جاتی ہے، مد مقابل بننا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان میں ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے، اور ٹکراؤ کے بعد پھر ان میں سے ایک ہو رہتا ہے، ایک ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عام سماجی رویہ ہے، ند بنا کر کسی نظام کی ند بنانا، کسی قوم کی ضد بنانا، گروہ کی ضد ند بنانا، اور ند کے ذریعے سے مد مقابل لا کر اس کو کمزور کر کے اس سے میدان لے لینا۔ قرآن کریم نے بھی اسی سے، عربوں کے اسی استعمال سے اس کو، اصطلاح کو لیا ہے ہدایت انسان کے لیے، کہ یہ ند سازی، یہ تو سماجی طور پر بھی تباہ کن ہے، جتنی بھی قومیں برباد ہوتی ہیں اسی عمل سے برباد ہوتی ہیں، یہ ند سازی سے، گروہ کے مقابلے میں گروہ بننا، شخصیت کے مقابلے میں شخصیت بننا،
اور افراد کے مقابلے میں افراد بنانا، انجمن کے مقابلے میں انجمن بنانا، یہ ند سازی ایک معمول کا رویہ ہے۔ تو قرآن کریم نے جب انسان کو اللہ کا نظام دیا، دین دیا، اور اس دین کے لیے عبدیت کا حکم دیا کہ آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کو اپنانا ہے، اس کی فرمان برداری کرنی ہے، تو خطرہ ندیت کا تو تھا۔ تو چونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو ندیت ان کا روزانہ کا معمول ہے، یہ ایک دوسرے کی ند بنتے بھی ہیں اور بناتے بھی ہیں۔ تو اب جب اللہ نے ان کو نظام دیا ہے جس میں انہوں نے فقط اطاعت کرنی ہے، لیکن یہ اطاعت سے نکل کر ند بنانے میں زیادہ مشتاق ہیں۔ یہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو ہدایت دی، آزادی دی، اور انہیں اللہ کی عبدیت میں لانے کے لیے کوشش کی، اور سامری نے موسیٰ کے مقابلے میں لا کر گوسالہ کھڑا کر دیا۔ یہ ند ہے، یہ گوسالہ ند ہے، یعنی ایک اس نے مقدس چیز کا ایک ان کو تاثر دے کر اس کے اندر کچھ غیر معمولی خصوصیات بنا کر اپنی مہارت سے لوگوں کو خدا کے مقابلے میں خدا بنا کے دے دیا۔ یہ ند بنایا اس نے کہ گوسالے سے آ کر اپنے عبادت بھی کرو یا جو کام بھی کرنا ہے وہ گوسالہ ہے، یہ چیز ہے۔ یہ ند سازی دین کے لیے، اللہ کے نظام کے لیے ایک بڑا خطر انسان کی جانب سے یہ ہے۔ اس لیے عبدیت کا حکم ہے، ساتھ نہ ہی ہے ندیت سے، کہ ند نہیں بنانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ خوب ند کہاں نہ بنائیں ہم۔ اب اس کو علماء عموماً لے جاتے ہیں کلامی مبحث میں، اعتقاد میں، یعنی عقیدے میں اللہ کا شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو اس کو ند کو شرک کے معنی میں لے جاتے ہیں۔ شرک لازمہ ہے ندیت کا، لیکن ندیت شرک کا معنی نہیں ہے۔ ندیت شرک کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے، یعنی ایک شرک کا انداز، ایک شرک کا طریقہ رویہ جو لوگ زمین پہ انجام دیتے ہیں، وہ ند کے ذریعے سے شرک کرتے ہیں۔ تو لا تجعلوا، علماء عموماً معنی کرتے ہیں اے لا تشرکو، نہ یہ نہیں ہے معنی لا تجعلوا کا۔ لا تجعلوا کا معنی لا تجعلوا ہے، لیکن اگر یہ کیا انہوں نے، اس نہی کی مخالفت کی اور جعل ند کیا انہوں نے، اللہ کے انداد بنائے انہوں نے، تو یہ شرک کا مصداق ہوگا، یہ شرک کہلائے گا، اس پر عنوان شرک صدق کرتا ہے۔ لیکن یہ عمل ند سازی ہے کہ مشابہ چیز بنا کر، خوب یہ ند، رب کی ند کیسے بناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نظام بیان کیا کہ اللہ تمہارا رب ہے، خالق بھی ہے اور رب بھی، اور اس کی ربوبیت کے شواہد یہ ہیں کہ اس نے تمہارے لیے زمین آمادہ کی ہے، اس نے تمہارے لیے سما کی بنا بنائی ہے، عمارت بنائی ہے، اس میں سے اس نے پانی نازل کیا ہے، اس نے ثمرات اگائے ہیں، محصول سے تمہارا رزق اس نے تیار کیا ہے۔ یہ شواہد ہیں، ثبوت ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے۔ اور یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اب یہ جاننے کے بعد تم ند کی طرف نہ چلے جانا، نہ خالقیت میں ند بناؤ اور نہ ربوبیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ند بناؤ۔ خالقیت میں ند کا نمونہ یہ ہے کہ اس آج کی نسل کو جو زیادہ مشکل درپیش ہے، چونکہ خطاب انسان کو ہے، مسلمانوں کو اور مومنوں کو نہیں ہے خطاب کہ ہم صرف یہ ند سازی مومنین کے اندر تلاش کریں۔ انسانیت نے جو ند سازی کی ہے، سب سے پہلے خالقیت میں ند اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائل ہو گئے ہیں اور نصاب بنا لیا ہے، اندادی نصاب تعلیم بنایا ہے، جس نصاب تعلیم کے اندر یہ بات انہوں نے مسلم قرار دے کر، یعنی وہم کو، توہم کو مسلم کا درجہ دے کر جو نصاب بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کائنات یہ مادے سے پیدا ہوئی ہے، مادے نے بنائی ہے یہ کائنات، یہ طبیعت نے، نیچر نے یہ کائنات بنائی ہے، اس کے بنانے والا کوئی خالق نہیں ہے، وہ یہ ند ہے۔ یعنی یہ قائل ہیں کہ یہ کائنات بنی ہے، کس نے بنائی ہے؟ مادے نے بنائی ہے۔
مادی تغیرات سے بنی ہے، مادی تحولات سے بنی ہے، مادی خصوصیات سے، اس کو سائنس کہہ دیا اور یہ نصاب بنا کے مومن غیر مومن کو پڑھانا شروع کر دیا، یہ اندادی نصاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ خالق کائنات اللہ کی ذات ہے، لیکن آپ کا تعلیم اندادی نظام تعلیم ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ نہ خالق اللہ نہیں ہے، مادہ ہے، اور تمام وہ خالقیت جو اللہ کی ہے وہ ساری ند کی طرف، مادہ کو ند بنا کے اللہ کا پیش کیا اور اسے تعلیم بنا کے اور علم اور سائنس بنا کے لوگوں کو اس کے اوپر قائل کر لیا۔ اور آج اللہ کی ربوبیت ملکوتی ہے، زمین میں ربوبیت کس کی ہے؟ مادے کی ہے۔ یہ ایک نمونہ ہے ند سازی کا اور اندادی نظام تعلیم کا۔ یہ اندادی نظام تعلیم ہے کہ اللہ کے نظام کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیں۔ جب وہ ابتدائی اور سادہ اور سطحی طرح کا شرک تھا، مثلا دور جاہلیت کا، بے شعوری کے زمانے کا شرک، وہ نہیں تھا اتنا اندادی جتنا آج کا ترقی یافتہ دور میں جو نظام تعلیم کا ہے، یہ اندادی نظام ہے۔ وہ لوگ یہ تھے کہ انہیں بارشیں اترتی نظر آتی تھیں، بجلیاں چمکتی نظر آتی تھیں، کڑک برق نظر آتی تھی، انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ کون کر رہا ہے، کون ہے اوپر بیٹھا ہوا جو ناگہان گٹھا بنا دیتا ہے، پھر اس میں سے شدید آوازیں نکالتا ہے اور شدید بجلیاں اس سے نکلتی ہیں۔ یہ ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا، لا علمی کی وجہ سے یہ بات ان کے ذہن میں تھی کہ کوئی ہے ضرور جو کرتا ہے یہ کام، لیکن وہ کون ہے یہ نہیں تھا انہیں معلوم۔ اس لیے انہوں نے اپنے توہم سے، یا ان کے اندر جو دانا لوگ ہوتے ہیں جن کی طرف رجوع کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ آسمان سے آوازیں کیوں آتی ہیں، یہ بجلیاں کیوں چمکتی ہیں، وہ پھر ان کو اپنی دانائی بکھیرتا تھا کہ یہ دیوتا ہیں، یہ ایسے مثلا بھگوان ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ نامرئی وہ عوامل ہیں، خدا ہیں، یہ ناراض ہو جاتے ہیں، یہ بگڑ جاتے ہیں، آپ لوگ غلط کام کرتے ہو اور آپ کو دیکھ کر وہ غصے میں آ جاتے ہیں، پھر یہ اپنا غصہ نکالتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ بے شعور لوگ اس دانا کی بات کو، جیسے وہ دانا خود سمجھتے ہیں، جو ان سے بھی زیادہ بے شعور ہوتا ہے، اس کی توجیہ مان لیتے تھے کہ حتماً ایسا ہے، چونکہ ایک دم سے بجلی چمکنا شروع ہو جاتی ہے، ایک دم سے بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ جو یہ کام کرتا ہے بگڑ جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے ہم سے، وہ کیا کریں ہم اس کو راضی رکھنے کے لیے؟ پھر یہ اس کو راضی رکھنے کے لیے ان کو آداب بتاتے تھے کہ آپ اتنا فروٹ لے آؤ، اتنا گوشت لے آؤ، اتنے مرغے لے آؤ اور اتنے بکرے لے آؤ، یہ لو میرے پاس لے کر آؤ، میں اس کے نمائندہ ہوں، میں اسے پیش کروں گا اور اسے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کی غلطیاں معاف کر دے اور آئندہ ایسی سزا نہ دے آپ۔ وہ اس طرح لوگوں کو ان ماحولیات کو دیکھ کر، ان مسائل کو دیکھ کر، ان کی بے شعوری سے فائدہ اٹھا کر یہ راستے ان کو بتائے گئے، اور پھر لوگوں کو تسلی دینے کے لیے مورتیاں بنا لیں اور ان کے بت بنا لیے، ان کی نمائشیں کرنے لگے، ورنہ انہیں بھی پتہ تھا کہ یہ تو بت ہیں، پتھر ہیں، یہ کچھ نہیں کرتے۔ یہ پتھر پھر کیوں مقدس ہے؟ اس لیے کہ یہ پتھر علامت ہے اس کی جو سب کچھ کرتا ہے، یہ اس کا مجسمہ ہے، یعنی وہ غیر مجسم ہے، وہ غیر مرئی ہے، یہ اس کا مجسمہ ہے، یعنی اس غیر مرئی کو ہم نے یہاں پر ایک علامت اس کی نصب کی ہے، تجسم دیا ہے، تاکہ ہم اس کے تجسم کے سامنے آ کر اس کو راضی کرنے کے لیے کچھ کریں گے، تاکہ وہ جو غیر مرئی ہے وہ راضی ہو جائے ہم سے۔ اور اس طرح یہ انداد بناتے گئے، کہیں مورتیاں بناتے گئے، کہیں نسبتیں دیتے گئے، جو چیز سمجھ میں نہیں آئی اسے کسی نہ کسی دانا کے ذریعے، کوئی ان کے اندر جو کاہن تھا، جو غیب گو تھا، جو بھی اس کو اپنا بڑا بنایا تھا، وہ اس کے کہنے پر یہ بناتے گئے، انداد بناتے گئے۔ یہ بہت سطحی اور عام شرک تھا جو لوگ اس کا ارتکاب کر رہے تھے۔
یہ انداد، اور لوگ کبھی کبھی اور انداد سے بیزار بھی ہو جاتے تھے کہ یہ ند ہمارے پاس ہے، یعنی یہ مد مقابل جو ہم نے بنا لیا ہے یہ ہمارے کسی کام نہیں آتا، جیسا قرآن نے فرمایا کہ نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے۔ اور خصوصاً حضرت ابراہیم نے جو کام کیا وہ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے، یہ ہر بستی کے اندر ایسا ہی تھا کہ انہیں کسی نہ کسی موڑ پہ یہ بات سمجھ میں آ جاتی تھی کہ یہ تو نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں، خالق کیسے ہیں؟ ہم نے خود گھڑے ہیں، ہمارے مستری نے بنائے ہیں، یہ کیسے مقدس ہو سکتے ہیں؟ وہ اتنی تباہ کن چیز نہیں تھی جو آج کی ندیت ہے، ند سازی، یہ زیادہ انسانیت کے لیے خطرناک ہے کہ جس میں ند، اللہ کی ند تمام تخلیق عالم کے لیے، کائنات کے لیے جو نظریہ بنا کر پیش کر دیا کہ یہ ند ہے، مثلا اس طرح سے انسان پیدا ہوا ہے نظریہ تکامل کے ذریعے سے، اور اس طرح سے حیات پیدا ہوئی ہے، اور اس طرح سے فلاں ہوا ہے۔ خالق کوئی بھی نہیں ہے اس کا، یعنی اللہ نہیں ہے، یہ کائنات مادی تحولات اور تغیرات اور ان مراحل سے گزر کے بغیر کسی بنانے والے کے اس حالت میں پیش آ گئی ہے۔ یہ ند ہے، یہ انداد ہے، یہ ایک نمونہ ہے اس کا، ند سازی کا۔ اور اس سے زیادہ جو خطرناک ند سازی ہے وہ سماجی امور میں، انسانی معاملات میں، وہ یہ ہے کہ بالآخر یہ انسانی امور، یہ نظم و نظام اور اس کے لیے قوانین، ضوابط، یہ تو چاہیے انسان کو، ہر انسان فطری طور پر اس کا معتقد ہے، قائل ہے، اور ضرورت اس کی سمجھتا ہے۔ کون یہ بنائے گا؟ اس کے لیے انسانوں نے خود ہی آپس میں جو ان کے تیز ترار تھے، جیسے پرانے دور میں جو دانا سمجھے جاتے تھے وہ مورتیاں بنا کے ان کے سامنے رکھ دیتے تھے، ان مورتیوں کے چڑھاوے خود وصول کرتے تھے، اور وہ سلسلہ ابھی جاری ہے، باقی ہے مختلف شکلوں میں۔ لیکن یہ جو سماجی امور کی ند سازی شروع ہوئی ہے کہ ظاہر ایک بے لگام قسم کا ریوڑ رہتا ہے، اس کو قابو کرنے کے لیے، اس کو اپنے اختیار میں رکھنے کے لیے انہوں نے اس کے لیے بنائے، مختلف طریقے بنائے، حکومتی، سیاسی، سماجی نظام بنائے، اور تدریجاً کرتے کرتے اس ساری انسانیت کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اور آج مثلاً ہم پوری انسانیت جتنے بھی ہیں، یہ 8 ارب انسان زمین کے اوپر، یہ قوانین کے تابع تو ہیں نا، لیکن کس کے قوانین کے تابع ہیں؟ انداد اللہ کے قوانین کے تابع ہیں۔ ہر ملک نے، ہر مملکت نے، ہر قوم نے کہیں بادشاہ بنا لیا ہے، کہیں دستوری حکومت ہے، کہیں خاندانی موروثی حکومت ہے، کہیں پہ جمہوری حکومت ہے، کہیں پہ مستبد حکومت ہے، مختلف انواع و اقسام کے حاکم بنا کے اور انسانوں کو اپنا ماتحت بنا لیا ہے، اپنا غلام بنا لیا۔ خوب یہی ند ہے، یہی انسانیت کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، ند نہیں بنانا، خالق کی ند نہیں بنانا، رب کی ند نہیں بنانا، حاکم کی ند نہیں بنانا، الہ کی ند نہیں بنانا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، الہ کی ند نہیں بنانا۔ الہ تمہارا اللہ ہے، رب تمہارا اللہ ہے، خالق تمہارا اللہ ہے، اور تم نے اس کا عبد بننا ہے، نہ ند کا۔ یوں نہیں ہے کہ آپ عبدیت کے لیے، اطاعت کے لیے خود سے گسالہ بنا لیں اور پھر اس کو اپنے لیے نظام کا درجہ دے دیں، وہ مد مقابل خدا کے لے آئیں اور لوگوں کو اس کا پیروکار بنا دیں۔ یہ ند سازی جس سے روکا گیا ہے کہ لا تجعلوا للہ اندادا، جو اللہ کے کام ہیں وہ اللہ کی طرف ہی رکھیں۔ یعنی زمین اللہ نے پیدا کی ہے، زمین اللہ نے فراش بنائی ہے، ند نے نہیں کیا یہ کام۔ یہ ند جو تمہاری حماقت کا نتیجہ ہے کہ آپ یہی کام جو اللہ کا ہے یہ کسی اور کی طرف منسوب کر رہے ہو، یا جو حق اللہ کا ہے وہ کسی اور کی طرف آپ منسوب کر رہے ہو۔ وہ اصل جو اللہ کے مقابلے میں عبد ہے، انسان ہے، اللہ ہے حاکم، انسان عبد ہے، نہ کہ انسان
ند ساز ہے کہ اللہ کی جگہ اور اللہ کے مقابلے میں اور اللہ کے بجائے بنا کے ماڈل بنا کے انسان کو دے. اب یہ تباہی ہے انسانوں کی اس کے اندر. اور ساتھ یہ فرمائے کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اب اس کو تم جانتے ہو اور راضی بھی ہو اس پر. اگر دقت کریں، غور کریں کہ جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا او بدو، ہم نے روزہ رکھ لیا. روزہ رکھ کے ہم اپنے آپ کو عبد خدا سمجھتے ہیں. اب روزہ اللہ کے فرمان پہ آپ نے رکھ لیا. روزی کہاں سے لائی ہے؟ اللہ کے فرمان سے. یہ جو باقی زندگی ہے ساری گزر رہی ہے، یہ کس کے فرمان پہ گزر رہی ہے؟ صرف روزہ رکھ کے آپ عبد خدا بن گئے ہو. اصل تو زمین جو اللہ نے آپ کے لیے آمادہ کی ہے اور جو نظام ربوبی بنایا ہے، وہ اختیار کرنے سے عبد خدا بنو گے تم. صرف روزہ تمہیں عبد نہیں بناتا، جب وہ سارا نظام الہی آپ اپناؤ گے. چونکہ روزہ بھی اس نظام کے اندر اس کا ایک حصہ ہے، اسی کے اندر ایک جز ہے، اور اس نظام کے اندر ہوتے ہوئے یہ آپ کو پرورش کا فائدہ دے گا. یعنی اگر آپ نے پرورشی نظام سارا اللہ کا لے لیا ہے تو یہ روزہ آپ کی پرورش کے لیے ایک مفید چیز ہے. لیکن باقی پرورشی نظام آپ نے اللہ کا نہیں لیا، صرف یہ ایک شکل لے لی ہے کہ روزہ آپ کا، باقی روزی طاغوتوں کی، زندگی طاغوتوں کی، تعلیم طاغوتوں کی، ملک طاغوتوں کا، سیاست طاغوتوں کی، عدالت طاغوتوں کی، ہر چیز طاغوتوں کی، روزہ اللہ کا. اس سے تو انسان عبد نہیں بنتا، اس سے تو انسان ند پرست بن گیا ہے. ند پرست ہیں، انداد بنا کے اللہ کے مد مقابل، اللہ کے نظام کے مد مقابل، اور پھر ان کی اطاعت اور بندگی میں انسان مصروف ہو گیا ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ جانتے ہوئے. چونکہ بعد میں آیات آئیں گی، اور آج کے کسی بھی فرد کو پوچھ بھی لیں اگر ہم کہ یہ سب کس نے بنایا ہے، وہ کہہ دیتا ہے اللہ نے بنایا ہے. جب اللہ نے بنایا تو پھر اس کا نظام بھی تو ہونا چاہیے. اگر زمین اللہ کی ہے تو نظام بھی اللہ کا ہونا چاہیے. سما اللہ کا ہے تو نظام اللہ کا ہونا چاہیے. اگر یہ سب زمین کے اندر جو محصولات اگتے ہیں اللہ اگا رہا ہے تو نظام بھی اللہ کا ہونا چاہیے. پھر نہ نظام ہمارا اپنا ہوگا، اعداد کا ہوگا. اللہ کا اعتقاد ہم ذہن میں رکھیں گے، تصور ذہن میں اللہ کا ہوگا، ابدیت غیر اللہ کے لیے. یہ ند پرستی، ند سازی اور ند پرستی ہے. یہاں ند سازی سے منع کیا جا رہا ہے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کی ند نہ قرار دو تم. یعنی یہ جعل ند یہ انسان کرتا ہے اور متوقع ہے اور کثرت سے کر رہا ہے. اسی سے روکا جا رہا ہے کہ یہ ند اللہ کی نہ بنانا. یہ تم بنا رہے ہو لیکن یہ اللہ تو نہیں ہے. اللہ کے مشابہ اس کو آپ قرار دیتے ہو. جو کام اللہ کرتا ہے وہ یہ بھی کرتا ہے. پھر اسی میں انسانوں کی طرف بھی آ جاتے ہیں کہ بہت سارے انسانوں کی نسبت اللہ والے کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں وہ انسانوں کے ساتھ مخصوص کر دیں. بے شک وہ مقدس ہستیاں ہوں. مثلا اگر آپ نے کہہ دیا عیسیٰ مسیح اللہ ہے تو یوں تو نہیں کہ چونکہ مقدس ہستی ہے لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے، مسیح ہو، گائے نہ ہو، اللہ مسیح ہو جائے چونکہ مسیح مقدس ہستی ہے، نہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کی ند نہ بناؤ، نہ عیسیٰ کو بناؤ، نہ موسیٰ کو بناؤ، نہ رسول اللہ کو بناؤ، نہ عزیر کو بناؤ، نہ مولا علی کو بناؤ، نہ اہل البیت کو بناؤ. یہ ند نہیں بنانا ان کو. یہ اللہ کے عبد ہیں، نہ اللہ کی ند. عبد کو ند بنا دیا تم نے. وہ عباد اللہ ہیں، تم نے انداد اللہ میں ان کو تبدیل کر دیا ہے. یہ نہ بناؤ، یہ جال نہ کرو، چونکہ وہ خود عباد اللہ ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے حضرت عیسیٰ مسیح کو کہ آپ نے ان کو بتایا کہ میں اللہ ہوں. کہا نعوذ باللہ کہ میں نے یہ کہا ہوں. میں نے تو ان کو کہا میں عبد اللہ ہوں، عبد خدا ہوں، آپ بھی عبد خدا بنو. انہوں نے بجائے اس کے کہ میرا یہ کہنا مانتے اور عبد خدا بنتے، انہوں نے مجھے ہی ند بنا دیا خدا کا. تو انسانوں کے ند بنانے سے وہ اللہ تو نہیں بن جاتا، وہ ند ہی اور انسان کی تباہی ہے اسی کے اندر.
یہ عباد اللہ ہیں، انبیاء عباد اللہ ہیں، اولیاء عباد اللہ ہیں، ائمہ عباد اللہ ہیں، اور اہل البیت عباد اللہ ہیں۔ انداد اللہ نہ بنو ان کو، عباد اللہ ہیں، اور آپ ان سے ابدیت سیکھو، نہ ان کو ند بنا کے اور انہیں اللہ بنا کے اور یہ کہو کہ یہ سارے کائنات یہ بنا رہے ہیں، کائنات کا نظام یہ چلاتے ہیں، بارشیں یہ برسا رہے ہیں، رزق یہ دے رہے ہیں، مار یہ رہے ہیں، پیدا یہ کر رہے ہیں، بچے یہ دیتے ہیں۔ یہ سب ند سازی ہے، یہی ہے۔ اسی سے قرآن روک رہا ہے کہ یہ نہ کرو تم۔ عباد اللہ کو انداد اللہ کیوں بناتے ہو آپ؟ یہ تو عباد اللہ ہیں، ان سے عبادت سیکھو، ابدیت سیکھو، چونکہ یہی حقیقتاً عبد الہی یہ ہیں، یعنی جو تسلیم میں محض ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، وہ یہ ہستیاں ہیں، انبیاء ہیں، اہل البیت ہیں، ائمہ اطہار ہیں۔ یہ ہستیاں تمہارے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں عبدیت کے لیے، اور اسی طرح قرآن کریم نے ان کو ہمارے لیے پیش کیا ہے۔ خب ہم اگر ند سازی کو اس حصار سے لے آئیں توہماتی اس سے، اور عملی زندگی میں دیکھیں تو ہر آدمی یہ کام کر رہا ہے، ہر آدمی یہ کام کر رہا ہے۔ اور اس وقت جو مذہبی رہنما ہیں ان کو لوگ مانتے ہی اس وقت ہیں کہ جب یہ ان کو اللہ کے مقابلے میں کوئی ند بنا کے دے، اللہ کے مقابل میں کوئی چیز بنا کے رکھے، پھر اس کو سمجھتے ہیں یہ عالم ہے، ورنہ اس کو سمجھتے ہیں یہ عالم نہیں ہے، چونکہ یہ تو اللہ کو فقط پیش کرتا ہے، اللہ کی ند نہیں بناتا۔ اللہ کے مقابلے میں اللہ کی مثل یا ند مد مقابل بناؤ اللہ کا، اور یہ مد مقابل بنا کے بناتے ہیں، ابھی ایک طرح کا مقابلہ ہے، ٹورنامنٹ ہو رہا ہے ند سازی کا، اللہ کے مد مقابل بنا کے پھر اللہ سے اس کو ٹکراتے ہیں، اور پھر اکثر اس کمنٹری میں نعوذ باللہ اللہ کو شکست دلوا دیتے ہیں اس ند سے۔ آپ دیکھیں اولیاء اللہ جن کو مانتے ہیں ان کو کیا ہے کہ اللہ نے بندہ مار دیا، اللہ نے ایک شخص نے کہا میرا بیٹا نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، تو اللہ نے کہا نہیں ہو سکتا بچہ، بیچ میں دوسری شخصیت آ گئی، انہوں نے کہا کہ نہیں میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے، اور دے دیا، اللہ شکست کھا گیا نعوذ باللہ۔ بندہ مر گیا، قبر میں چلا گیا، منکر نکیر آ گئے، کہا یہ گناہ کار ہے اور یہ عذاب میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، بیچ میں ولی آ گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہمارا پیروکار تھا، مرید ہمارا تھا، بیعت ہمارے ہاتھ میں تھا، فرشتوں تم اللہ کی طرف سے جاؤ۔ انہوں نے اللہ کو جا کے بتایا کہ یہ کوئی اور پارٹی بیچ میں آ گئی ہے، تو وہ نہیں ہمیں اس کو لے کے جانے دیتے جہنم کی طرف۔ تو اللہ نے پوچھا کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا غوث پاک کے بندے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے غوث پاک آ گئے ہیں تو پھر رہنے دو، ہاں ان کے مقابلے میں ہماری کوئی نہیں چلتی۔ اکثر یہ ند بنا کے ٹکراؤ مد مقابل کرا کے پھر اللہ کو ان کے سامنے تسلیم بھی انداد کے سامنے کرواتے ہیں، پھر نیچے مرید کی تشفی ہوتی ہے کہ یہ بڑا ذاکر ہے، یہ اچھا خطیب ہے، یہ بڑا پیر ہے، یہ بڑا اسکالر ہے، یہ بڑا عالم ہے، جو اللہ کی مد مقابل بنا کے اور اللہ کو اس کے سامنے نعوذ باللہ تسلیم کرا دیتا ہے۔ یہ وہ ظلم ہے جو آج کی نسل پر ہو رہا ہے، اس وقت ہو رہا ہے۔ یہ موجودہ انسان، یا ایھا الناس، یہ زندہ انسان، یا ناس جو مر گئے ہیں قبروں میں ہیں انہیں نہیں، آپ کو خطاب ہے۔ ایھا الناس اعبدوا ربکم، اللہ رب کے، اپنے رب کی عبدیت اختیار کرو۔ ولا تجعلوا فلا تجعلوا للہ اندادا، اور یہ ند سازی میں نہ شامل ہو، نہ خود ند بناؤ، نہ جو بنا کے بیچ رہا ہے اس سے خریدو یہ ند اس سے قبول بھی نہ کرو، اور اس کے مقابلے میں تم آ جاؤ، ان انداد کے مقابلے میں تم آ جاؤ عبد کے طور پر، چونکہ عبد اور ند دونوں آپس میں مد مقابل ہیں۔ تو اگر ند کا رواج ہو گیا تو ابدیت ختم ہو جائے گی، اگر ابدیت کو زندہ کرنا ہے تو ندیت ختم ہو جائے گی، یہ انداد ختم ہو جائیں گے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی یہ جو قرآن کریم نے اختتام آیت میں مطلب بیان کیا کہ یہ سب کچھ تم آگاہانہ کر رہے ہو، جانتے ہو یہ سب حقیقت تم، لیکن پھر بھی تمہارے اندر یہ قصور ہے، یہ مشکل ہے تمہارے اندر کہ جب کوئی ند بنا کے تمہارے سامنے لاتا ہے یا ند بنانے کی طرف فوراً مائل ہو جاتے ہو، جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی ربوبیت ہے، اللہ کی خالقیت ہے،
اللہ کا سارا نظام ہے، حاکمیت اللہ کی ہے، ربوبیت اللہ کی ہے، خالقیت اللہ کی ہے، لیکن ند سے اتنی محبت ہے تمہارے اندر، گسالے سے، کہ گسالے میں جا کر جو سکون ملتا ہے تمہیں وہ اللہ کی بندگی میں تمہیں نصیب نہیں ہوتا۔ تو یہ تمہارے اندر، جس طرح گسالہ پرستوں کے بارے میں تھا کہ اشربو فی قلوبہم العجل، یہ اشراب کیا گیا تھا، پلا دیا گیا تھا ان کو، یعنی ان کی گھٹی میں یہ گسالہ پرستی رکھی ہوئی تھی۔ یہ ند سازی گھٹی میں آ جائے پھر زیادہ مشکل ہو جاتی ہے، کہ یہ شرک جب انسان کی گھٹی میں آ جائے اور ایک نسل پوری پرورش ہی شرک سے کرے، اور وہ بھی بدترین شرک کہ ند بنا کے، اللہ کا مد مقابل بنا کے۔ کچھ چیزیں ہیں جو مد مقابل نہیں ہیں، ند نہیں ہیں، وہ مثل ہیں یا اور حیثیتیں ہیں ان کی، لیکن جب ند بنائیں تو ند کے سامنے انسان تسلیم ہوتا ہے، چونکہ اس کے اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی یہ ند ہے۔ باقی بات نہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ